نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس مہینے کی 25 تاریخ ہے اور یہ ایام اللہ رب العزت نے حج کے ایام قرار دیے ہیں۔ شوال کے مہینے سے لے کر ذی القعدہ کے مہینے کو شمار کر کے اور پھر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ 2 مہینے اور 10 دن اللہ رب العزت نے حج کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کا نام ہے، معلوم دنوں کو حج کے دن قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف واقعات، مختلف احکام رکھے ہیں، مختلف دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں الگ فضیلت ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عاشوراء کا دن ہے، عید کے ایام ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ ایام کو اللہ رب العزت نے حج کے ایام قرار دیا، اور اس وقت جو دن چل رہے ہیں وہ انہی مہینوں کے، انہی ایام سے ہم گزر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیا۔ حج کو اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ قرار دیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، دیگر عبادات کو لازم قرار دیا، ان کو فرض قرار دیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی ایمان والوں پر فرض قرار دیا۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کب فرض ہے، کس پر فرض ہے، تو اس کی تفصیل ہے، لیکن حج اسلامی احکامات میں سے، اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ کچھ عبادات مالی عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر فرض کی، اور کچھ عبادات بدنی عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کی، لازم قرار دی۔ اور حج ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی دونوں عبادتوں کو اس میں جمع فرما دیا۔ حج کے لیے مشقت درکار ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، گرمی برداشت کرنی ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور حج کے جو مخصوص ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بھی صحت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر حج کی ادائیگی مشکل ہے۔ تو مشکل احکام ہیں جو کہ جن کے لیے بدنی عبادت کے طور پر، یعنی بدن اس میں استعمال ہوتا ہے، جسمانی مشقت ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے مالی اس کو استعداد بھی اس کی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ مال خرچ کر سکے، سفر کا خرچہ برداشت کر سکے۔
تو اللہ رب العزت نے اس اہم عبادت کو مالی اور بدنی دونوں چیزوں سے جمع فرما دیا اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رضائے الہی کے لیے، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے، اور ایسا حج کرتا ہے کہ جس حج میں نہ تو کوئی بیہودہ بات ہے اور نہ وہ اس حج میں کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی بیہودگی سے بھی بچتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اور یہی حج کا اصل فلسفہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، ساتھ ہی فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو حج میں کوئی بے حیائی کی گنجائش ہے، نہ ہی اللہ کے احکامات کو توڑنے کی کوئی گنجائش ہے یہاں پر، اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا اور اختلاف اختیار کرنے کی حج میں گنجائش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور ایسا حج کرے کہ جس میں نہ تو کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے، تو وہ اس طریقے سے واپس لوٹے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی۔ تو جس طرح کوئی بچہ نیا دنیا میں آتا ہے، نومولود، وہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں کے اعتبار سے کوئی اس کو دنیا کی ہوا نہیں لگی، ابھی تک کسی قسم کا اس سے گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ تو ایک نومولود بچہ جس طریقے سے گناہوں سے پاک اور صاف دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حج کیا اور اس حج میں بیہودگی سے بچا، گناہوں سے بچا، اور اس حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کیے، رعایت رکھتے ہوئے تمام احکامات پورے کیے، تو وہ شخص ایسے ہوگا کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہو، جیسا اس وقت وہ پاک صاف تھا، گناہوں سے دور تھا، ایسا ہی حج کے ادائیگی کے بعد بھی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے، یعنی افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے عظیم نیکی، سب سے اونچا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی نیکی افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مجاہد جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، کفر کے مقابلے میں جب میدان میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، یعنی ایسا حج کہ جو برائیوں سے پاک ہو، جس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو، اور جو حق ہے حج ادا کرنے کا، حج کے جو تمام ارکان ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے، تو ایسا حج
حج مبرور کہلاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرا افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور تیسرا افضل عمل فرمایا کہ حج مبرور یعنی اللہ کے حضور پیش ہو کے، اللہ کے گھر میں پیش ہو کے، حاضر ہو کے حج کے ارکان ادا کرنا اور حج کو ادا کرنا اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا۔ تو حج کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ پھر اسی حوالے سے ایک حدیث اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہے اور اس کو حج کی ادائیگی میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سفر پر قادر نہیں ہے، سفر کر نہیں سکتا، کوئی پابندی ہے اس پر، جان کا خطرہ ہے، اور اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کا سفر کرنا ممکن نہیں اس کے لیے، اس قسم کا کوئی عذر اس کو لاحق نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شخص حج نہیں کرتا اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک شخص پر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس اتنی گنجائش تھی، اس کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ وہ حج کا سفر کر سکتا تھا، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس تھا، وہاں رہ کر اپنے معاملات چلانے کے لیے اس کے پاس گنجائش تھی، خرچہ تھا، اور جب حج پہ جاتا تو پیچھے گھر والوں کے لیے نان نفقہ چھوڑ کے جانے کی استطاعت تھی، تو اس پر اس حج فرض ہو گیا۔ اب اس کیفیت میں جب وہ شخص آ گیا تو وہ اب حج ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیت پر مرتا ہے یا عیسائیت پر مرتا ہے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج کی فکر نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں ہے، اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، تو وہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب حج فرض ہو جائے کسی پر تو اس کے بعد اسے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے۔ کیا معلوم کہ کل یہ فرصت ہو یا نہ ہو، کیا معلوم کہ کل یہ مال آپ کے پاس موجود ہو یا ختم ہو جائے، کیا معلوم کہ آپ کی صحت اجازت دے یا نہ دے، اور کیا معلوم کہ آپ کے پاس جانے کے حالات ہوں یا نہ ہوں، کوئی پابندی لگ جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی ایسا عذر آپ کو پیش آ جائے کہ آپ چاہنے کے باوجود سفر نہ کر سکیں اور حج کی ادائیگی کے لیے نہ جا سکیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اور فوری طور پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج معلوم ایام کا نام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو اب جس پر حج فرض ہو گیا، جس کے ذمے حج آ گیا، جس کی استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ تو کوئی بے حیائی کا کام ہے، نہ ہی کوئی گناہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی جھگڑا کر سکتا ہے۔ اب یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جو حج کے علاوہ بھی ممنوع ہیں، لیکن حج کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو عام دنوں میں تو اجازت ہے، لیکن حج کے ایام میں حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ان کی اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ جس طرح کھانا پینا درست ہے، جائز ہے، لیکن نماز کے دوران نہیں کھا سکتا، روزے کے دوران نہیں کھا سکتا، اسی طرح بہت سارے امور فی نفس ہی وہ جائز ہیں، لیکن حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے وہ گناہ بن جاتے ہیں، ناجائز قرار پاتے ہیں، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ حج میں ان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حج خالص اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے ان ارکان کو پورا کرنے کا نام ہے۔
تو اس میں سب سے پہلے فرمایا فلا رفسا، کسی قسم کی بے حیائی کی اجازت نہیں ہے۔ شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ اپنی زوجہ سے ملاقات کرنا عام طور پر جائز ہے، حلال ہے، لیکن حج کے ایام میں اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اور اسی طرح ولا فسوقا، کسی قسم کی بے حکمی کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کی کسی طرح سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو عام دنوں میں درست ہیں، لیکن حج کے اندر ان کو منع کر دیا گیا۔ ان میں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اسی طرح زمینی جانور جتنے ہیں جاندار، ان کا شکار نہیں کر سکتا، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، شکار کرنے کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دے سکتا، یہ کام منع کر دیے گئے۔ اسی طرح اپنے ناخن، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، منع ہے، حالت حرام میں ہے تو ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ خوشبو کا استعمال نہیں ہو سکتا، سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا، اور سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا۔ تو یہ وہ 6 امور ہیں کہ جن کی عام دنوں میں تو اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں اگر یہ کام کرے گا تو وہ اس کے لیے گناہ بن جائے گا، ناجائز ہے اس کے لیے، اس کو منع کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ولا جدال، حج کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین مکہ کیا کیا کرتے کہ حج تو چونکہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے بنیاد رکھی، بیت اللہ کو تیار کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ اب لوگوں میں اس کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا کہ لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اور حج کے ارکان پورے کریں اور حج کی ادائیگی کریں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، پوچھا کہ یا اللہ یہ اب کیا ہوگا، کہ کس طریقے سے، یہ تو صحرا ہے، جنگل بیابان ہے، یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، اور زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، تو کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے اور لوگ یہاں پھر آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بس حکم کی تعمیل کریں، آپ اعلان کر دیں، آپ صدا لگا دیں، آپ پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیں، آگے حالات بنانا اور اس علاقے کو سرسبز و شاداب کرنا اور یہاں پر نعمتوں کی فراوانی کرنا اور یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت شروع کر دینا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کی طرف اعلان کیا، آواز لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ نے اپنا گھر تمہارے لیے تیار کیا ہے، اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور حج کے لیے آؤ اور اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ تو یہ اعلان، یہ پیغام اللہ رب العزت نے بطور معجزہ تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، صدا لگائی، اب اس آواز کو، اس صدا کو تمام انسانیت تک پہنچا دیا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نہ صرف اس وقت کے موجودہ انسانوں کو بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا، اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دینا تھا، توفیق دینی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے اس صدا پر لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو جن جن لوگوں نے اس صدا پر جواب دیا، لبیک کہا، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کو حج کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حج انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے حوالے سے عموماً ہمارے ہاں بھی جہاں اور بہت سارے امور میں کوتاہی برتی جاتی ہے، حج کے حوالے سے بھی اس لحاظ سے کوتاہی برتی جاتی ہے کہ اس کو اپنے اہم امور میں رکھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔
اپنی ترجیحات میں اس کو شامل نہیں کرتے، اور عموماً عمر کے آخری حصے میں اور جب دنیا جہان کے سارے کام ہم نمٹا چکے ہوں اس کے بعد ہمارے ہاں حج کے لیے کچھ رقم رکھی جاتی ہے یا تیاری کی جاتی ہے یا سوچا جاتا ہے یا ارادہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس بھی استطاعت ہو اس راہ کو چلنے کی، جانے کی، حج کی ادائیگی کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا۔ اب وہ اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا جلد ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کر کے اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا ضروری ہے۔ اب حج کی پھر مختلف اقسام ہیں، اور بہت سارے حج کے اندر ایسے امور ہیں کہ جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو کوتاہی یہ ہے کہ حج کا ارادہ ہی ہم بڑی دیر سے کرتے ہیں، اپنی ترجیحات میں ہی اس کو شامل نہیں کرتے، ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا عموماً کہ یہ بھی کوئی لازمی کام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے کوتاہی کی نہ کیا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے ذمے وہ فرض ابھی بھی باقی ہے۔ اسے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے میرے لیے حج بدل کا انتظام کیا جائے، میری جگہ کوئی اور حج کرے، میرے مال میں سے اس کو بھیجا جائے، حج بدل کیا جائے، تاکہ وہ جو حج کا فریضہ میرے اوپر عائد ہوتا تھا اس فریضے سے میں سبکدوش ہو سکوں۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہے۔ تو حج اتنا ضروری عمل ہے، اتنا ضروری فریضہ ہے، ایک تو اس کی ادائیگی میں ابتدا ہی سے کوتاہی برتی جاتی ہے، اس حوالے سے سوچا بھی بڑی دیر سے جاتا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی اس درجے کی نہیں کی جاتی کہ جس کے لیے جیسے کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا 100% اپنے آپ کو لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، اور پھر اپنے مقصد کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، من جد وجد، یہ اصول ہے دنیا کا۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کے حصول کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمارے کوشش ہونی چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ تو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کوتاہیوں سے بچنا ضروری ہے، اور پھر حج کے لیے جانے کے وقت حج کو سیکھ کر، سمجھ کر، اور ان تمام امور کو دیکھ کر جانا چاہیے کہ وہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے۔ اس میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ عموماً لوگ چلے جاتے ہیں حج پر، اور وہاں ایسے امور ان سے انجام پا جاتے ہیں ناسمجھی میں کہ اس کی وجہ سے ان پر دم واجب ہو جاتا ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کو پھر وہ دم کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر اور کچھ نہیں تو یہ تو بہت زیادہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہاں جا کر بہت زیادہ۔ تو جس کا حج کا سفر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج پر جانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جائیں اور سیکھ کر جائیں، اور مکمل طور پر اس کی تربیت لے کر، تاکہ وہاں جا کر ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو، ہمارا جو مال لگا وہ بھی ضائع نہ جائے، وہ فریضہ صحیح طور پر ادا ہو، اور ہم وہ والا حج کر سکیں کہ جس حج پر اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو حج کر کے آیا، حج مبرور جس نے ادا کیا، کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، تو وہ گویا ایسا ہے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے سر پہ۔ تو ایسا گناہوں سے پاک کر دینے والا حج اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم حج کو سیکھ کر جائیں گے اور اس کے لیے پوری طرح تیاری کر کے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فوائد بھی رکھے ہیں، اور بہت سارے دینی فوائد تو ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اور حج کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، وہ فضیلت مل رہی ہے، گناہوں سے بخشش کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، یہ فریضہ ہمارے سر سے ساقط ہو رہا ہے۔
تو دینی فوائد تو بہت سارے ہیں، ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار رکھے ہیں۔ لوگوں کا آپس میں میل جول، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف ممالک کے لوگ، ان کا آنا، ایک جگہ پر ایک عبادت میں مصروف ہونا، ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور ایک عاشقانہ عبادت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، تو بہت سارے اس کے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور بہت سارے امور سے بچنا ہے اور بہت سارے امور کو انجام دینے کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے۔ اور اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تجارت کا بھی موقع دیا ہے لوگوں کو، اور اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جب اسلام سے قبل لوگ حج کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے، تو اس میں چند کوتاہیاں ان سے ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کرتے تھے کہ وہ اہل قریش عرفات جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، دیگر باہر سے آنے والے لوگوں کو وقوف عرفہ کرواتے تھے، ان کی طرف بھیجتے تھے کہ عرفات میں وہ جائیں، وقوف کریں، خود وہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے اور وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک تو یہ کوتاہی وہ کرتے تھے، اس پر ان کو روکا گیا کہ یہ سب کے لیے ہے کہ وقوف عرفہ لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حج ختم ہو جاتا تو وہاں پر وہ میلے لگا لیتے، گپ شپ لگاتے، قصے کہانیاں بیان کیا کرتے اور دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتے، اور یہاں تک کہ اگر دعائیں بھی کرتے تو اس میں دنیا ہی کو مانگا کرتے۔ تو اس سے بھی ان کو تنبیہ کی گئی اور سمجھایا گیا کہ یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوتاہی یہ ہوتی کہ بعض لوگ توکل کے نام پر نکل کھڑے ہوتے اور حج کے لیے چلے جاتے سفر پر، وہاں جا کر جب ان کے پاس زاد راہ ختم ہو جاتا تو پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، زاد راہ لو تاکہ وہاں جا کر تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں اور تم تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم رہو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب دیگر امور سے، غیر ضروری کاموں سے لوگوں کو منع کیا گیا تو صحابہ نے سمجھا کہ گویا شاید ہمارے لیے تجارت بھی منع ہو گئی، لین دین بھی ہمارا منع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم لین دین کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس غالباً، اور پوچھنے لگا کہ ہمارے کچھ اونٹ ہیں جو ہم کرائے پر دیتے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمارا کام ہی یہ ہے، تو اگر حج کے دنوں میں ہم ان کو کرائے پر دیں گے اور استعمال کیے جائیں گے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایسا ہی ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی کوئی لین دین کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، مال کماتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ تم کر سکتے ہو۔ فَإِذَا عَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، مزدلفہ آؤ، مشعر حرام آؤ، تو وہاں پر آ کر اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، جیسے اللہ نے سکھا دیا، اور وہ کام مت کرو جو تم نے اپنی طرف سے کچھ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کچھ طریقے ایجاد کر لیے ہیں اور اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے تم نے کچھ معاملات اپنے ساتھ طے کر لیے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے قبل تو تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور اللہ نے سکھایا کہ کس طریقے سے حج کو ادا کرنا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس طرح دیگر لوگ حج کے کام کر کے امور انجام دے کے آتے ہیں، تم اہل قریش بھی
تمہارے ساتھ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، تمہیں کوئی خصوصی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم بھی اسی طرح سے حج کرو گے۔ عرفات میں جانا بھی ضروری ہے، مزدلفہ کا قیام بھی ضروری ہے، سارے کام اسی طرح سے کرو گے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کرو گے، اور اللہ پھر بخشنے والا بھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب وہ اپنے امور انجام دے لیتے تھے، حج کے دن گزر جاتے اور حج کے تمام ارکان وہ ادا کر لیتے، تو اس کے بعد ان کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ وہ قصے کہانیاں سناتے، میلے لگ جاتے، خرید و فروخت شروع ہو جاتی اور وہ جشن منانا شروع کر دیتے، آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سنانے لگ جاتے اور ان کے کارنامے سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، جتنا تم اپنے باپ دادا کے ذکر کو اہمیت دیتے ہو، ان کا ذکر کثرت سے کرتے ہو، اس سے کہیں گنا بڑھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، نہ کہ مخلوق کے تذکرے کیے جائیں اور ان کے کارنامے بیان کیے جائیں۔ اب ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن صرف دنیا مانگتے ہیں، آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت نہیں مانگتے اور نہ ہی آخرت کا ان کے لیے کچھ اللہ نے رکھا ہے، دنیا مانگتے ہیں اور دنیا کے طالب ہیں، حج پر جا کر بھی اللہ سے دنیا مانگ کے آ جاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اصل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اصل ایمان والے کون ہیں؟ جو اس وقت بھی اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو نیک اعمال کیے اس میں سے اللہ ان کا حصہ ان کو دے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب یہاں فرمایا کہ جب تم سارے ارکان ادا کر چکے ہو، تم منا میں قیام کر چکے ہو، عرفات کا وقوف کر چکے ہو، مزدلفہ میں آ کر رات گزار چکے ہو، شیطان کو کنکریاں مار چکے ہو، طواف زیارت بھی کر چکے ہو، واپس منا میں آ کر قیام بھی کر چکے ہو، تو اب اس کے بعد 2 دن مزید تم نے منا میں رہنا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جس نے 2 دن گزارے اور کنکریاں ماری، واپس آ کے منا میں قیام کیا، 2 دن کے بعد وہ واپس چلا گیا، جلدی کی اس نے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، جس نے 1 دن اور وہاں پر گزارنا چاہا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لِمَنِ اتَّقَى، تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے، تاکہ وہ زیادہ نیکیاں اختیار کر سکے، تو اس کو بھی اجازت ہے۔ جس نے منا کے اندر 2 دن اضافی گزارے، واپس چلا گیا، جلدی کی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ 1 دن اضافی گزارا، 13ویں تاریخ بھی وہاں رہا اور ایک اور دن بھی شیطان کو کنکریاں مار کے اس کے بعد واپس آیا، تو وہ بھی درست ہے، وہ بھی جائز ہے، لمن اتقا، تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے، تاکہ وہ اللہ کا خوف دل میں بٹھا سکے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، تو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے، اور حج کو صحیح طریقے سے ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہمت دیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اس کیفیت میں ہوں کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت رکھے کہ ہم بھی حج کو ادا کرنے والے ہوں۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے مانگیں گے، سچے دل سے مانگیں گے اور اس کی عملی طور پر تیاری شروع کر دیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 2 کام آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور اپنا گھر کی زیارت کروائیں گے۔ سچے دل سے اللہ سے مانگنا، جانے کی تڑپ دل میں رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش رکھنا، اللہ سے مانگنا، سچے دل سے مانگنا، رو کر مانگنا، اور اس کے لیے تیاری شروع کر دینا اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ 2 کام اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو حج کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ حج پر جانے والوں کی
رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اس سفر میں جانے کی اور وہاں پر حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور پھر بخیریت واپس اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر تمام ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری اور مقبول حاضری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔